تو تیبند کا طریقہ سمجھ لیں، غور سے سمجھ لیں، یہ سب سے مین چیز ہے احرام کا، یہ پارٹ سب سے اہم پارٹ ہے، جس نے یہ سمجھ لیا، سیکھ لیا، آپ انشاءاللہ دوسروں کو بھی سکھانے والے بن جائیں گے۔ تو احرام پہلے تو آپ چیک کر لیں، اور اس کو ایک چیک کرنے کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنی ناف کے اوپر احرام کو رکھیں اور دیکھیں وہ نیچے تک جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا، ذرا نیچے بھی دکھا دیں۔ یہ احرام اتنا تو کم از کم آپ کو لینا چاہیے، ورنہ ہوگا یہ کہ آپ کا احرام اونچا ہوا اور جب آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے تو پھر مشکل ہو جائے گا۔ میرے قدموں کی طرف دکھائیں ذرا، آئیے دیکھیں، یہاں تک احرام کم از کم ہونا چاہیے، یعنی میں اپنی ناف پہ اس احرام کو رکھوں تو کم از کم اتنا احرام ہو کہ زمین کو ٹچ کرے یا میرے کم از کم پیروں کو ٹچ کرے، یہ میری سائز کے لیے ٹھیک ہے۔ یہ چیک کرنے کا میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں۔ اب احرام کی تہبند کیسے باندھنی ہے یہ ذرا غور سے دیکھ لیں۔ یہ دونوں چادروں کو احرام کی آپ نے ملانا ہے، اور آپ نے اس کے ہر بل کو کھول لینا ہے، ٹھیک ہے؟ ذرا غور سے دیکھیے گا، اس کے ہر بل کو کھول لیا آپ نے، اس کو سیدھا کیا اور ان دونوں آپ نے چادروں ان دونوں کناروں کو ملا لیا۔ اب اس کے بعد یہ والا جو کنارہ ہے اس کو پیٹ کے قریب لے آئیں اور اس سے ملا دیں، اس کو ٹائٹ کر لیں جتنا ٹائٹ آپ نے کرنا ہے۔ اب ان دونوں کو لے کر آئیے، ایک بار لے آئے، اب اس کے بعد اس کو دوسری بار لے آئیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے، آپ نے کچھ نہیں کرنا، اس کو پکڑ کر جتنے بل دینے، ایک بار بل دے دیا، دو بار دے دیا، تین بار دے دیا۔ اب یہ بالکل ایسا ٹائٹ ہو گیا ہے کہ نہ مجھے کسی بیلٹ کی ضرورت ہے۔ دو یا تین بار بل دینے سے فائدہ یہ ہوا کہ میرا احرام ٹخنوں سے اوپر بھی ہو گیا، ٹخنوں سے نیچے احرام نہیں ہونا چاہیے اور ناف سے بھی نیچے نہیں ہونا چاہیے، ناف سے کچھ اوپر ہی باندھے تاکہ سترے عورت کا خیال رہے۔ اس طرح احرام باندھنے کا میں آپ کو ایک اور فائدہ بتاتا ہوں۔ اس طرح احرام باندھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نے دیکھا یہاں ایک دو تین بل بن گئے، اس بل کا فائدہ یہ کہ اگر ہوا بھی آئی نا تو میری ستر جو ہے وہ نہیں کھلے گا، بے پردگی نہیں ہوگی۔ کچھ لوگ تولیے کی طرح احرام باندھ لیتے ہیں، یعنی اس طرح لپیٹ لیتے ہیں، اس کو لپیٹنے کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اس کو چلنے میں مشکل ہو جاتا ہے، مگر اس میں چونکہ آپ نے یہاں پر ایک طرح سے فلیپ دے دیے، بل دے دیے، تو اب آپ چل بھی رہے ہیں، آپ کو چلنے میں بھی کوئی کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا، بے پردگی نہیں ہوگی، اور یہ احرام بہت اچھے انداز سے بن جائے گا۔ اب اگر آپ اس احرام کو باندھنے کا طریقہ سمجھ لیا، انشاءاللہ بار بار کھول کے باندھ لیں گے، سیکنڈوں میں باندھیں گے۔ اب آپ ذرا دیکھیے گا، مجھے تو خیر بہت ٹائم ہو گیا باقاعدہ مکہ پاک جا کر احرام باندھنے کے لیے، دعا کرے اللہ اس سال ہم سب کو حج نصیب فرمائے، لیکن اب بھی آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ چند سیکنڈوں میں ہی احرام ہو جائے گا۔ آپ نے بالکل رینڈملی آپ کسی سے باتیں بھی کر رہے ہیں یا آپ کچھ اور بھی جناب سوچ رہے ہیں، لیکن آپ نے صرف یہ دو چادریں ملانی ہیں، ٹھیک ہے جناب؟ آپ نے اس کے بعد اس کو سیدھا کرنا ہے اور آپ نے اس کو یہاں سے دبانا ہے اور آپ نے فلیپ جو ہے اس کے گھما لینے ہیں، تو یہ چند سیکنڈوں میں آپ کی تہبند جو ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گی اور انشاءاللہ کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا، یہ احرام ریڈی ہوگا۔ میرا خیال ہے شاید 15 سیکنڈ لگے ہوں گے، 20 سیکنڈ لگے ہوں گے، تو یہ 2 3 4 بار گھر میں پریکٹس کر لیں۔ اس کے بعد آپ کو جلدی کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک غلط فہمی آپ کو دور کر دوں کہ میں چونکہ حج تربیت کر رہا ہوں اور احرام پہنا ہوا ہے تو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں سر پر امامہ کیوں ہے، تو جناب احرام پہنتے وقت سر پر ٹوپی امامہ کچھ بھی نہیں ہوگا جب آپ نے باقاعدہ حج کا احرام باندھ رہے ہیں، عمرے کا احرام باندھ رہے ہیں، بلکہ جسم پر اور بھی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ بعض اوقات کچھ لوگ غلط فہمی سمجھتے ہیں کہ انڈر ویئر پہن سکتے ہیں، کوئی بھی انڈر گارمنٹ آپ اپنا، نہ بنیان، انڈر ویئر، کوئی بھی چیز نہیں پہنیں گے، صرف احرام میں 2 بے سلی چادریں ہوں گی جو آپ کے جسم پر ہوں گی، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اچھا، اب یہ اوپر کی چادر کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو اتنا بڑا کم از کم لینا ہے کہ یہ کتنی بڑی ہونی چاہیے، سمجھ لیجئے۔ یہ پہلا حصہ جو ہے یہ آپ نے اس کو اپنے احرام میں یا اڑوس بھی سکتے ہیں یا یہاں تک رکھ لیا، اور اب اس کو آپ گھمائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور گھمانے کے بعد یہ اگلا حصہ یہاں تک آ جائے تو سمجھ لیں یہ میرا سائز ٹھیک ہے۔ اگر اس سے کم ہے تو آپ کو اور بڑا کپڑا لینا چاہیے۔ اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ اگر یہ آپ کا کنارہ یہاں تک نہیں آیا اور پیچھے رہا نا تو یہ بار بار گرتا رہے گا، لیکن اگر آپ نے اس کو پورا راؤنڈ دے دیا اور یہ آخری حصہ آپ یہاں تک لے آئے تو اس کا انشاءاللہ آپ کو نماز میں خاص طور پہ بڑا فائدہ ہوگا۔ مثال کے طور پہ اب میں رکوع میں جا رہا ہوں تو اب یہ گرے گا نہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہاں تک آ چکا ہے تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی، تو نماز میں بھی آسانی رہے گی۔ نماز کی بات چلی ہے تو احرام میں ایک اور احتیاط یہ کرنی ہوتی ہے کہ بعض اوقات جب ہم نماز پڑھتے ہیں، ابھی تو میں نے کرتا پہنا ہوا ہے، لیکن اگر آپ سوچیں کہ کرتا نہ ہو، پیٹ ننگا ہو اور اب ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر، تو اب یہ سینہ اور پیٹ جو ہے ہمارا سامنے نظر آنے لگے گا۔ تو امیر اہل سنت نے بڑا پیارا طریقہ بتایا ہے کہ احرام کی حالت میں جب نماز پڑھنی ہے، تکبیر تحریمہ کہنی ہے، تو ہم نے ایک انداز کیا اختیار کرنا ہے کہ ہاتھ تھوڑا سا باہر نکالیں گے، اللہ اکبر، اس سے آپ کا سینہ اور پیٹ جو ہے یہ بھی ڈھکا رہے گا، اور آپ دوبارہ دیکھ لیں اللہ اکبر، تو سینہ اور پیٹ بھی ڈھکا رہا
اور آپ کو انشاءاللہ آپ کا احرام بھی اسی انداز سے خوبصورتی سے رہے گا. تو اب بہرحال سچی بات تو یہ کہ میں نے ایسی تہبند باندھی ہے, مجھے تو بیلٹ کی حاجت نہیں ہے, لیکن اگر آپ نے بیلٹ باندھنی ہے تو بیلٹ میں نے جس طرح بتایا کہ اس میں اس میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ اپنے سارے ہی پیسے, ساری ہی قیمتی چیزیں اس میں ڈال کر حرم شریف میں نہیں جانا ہے. بعض اوقات وضو خانے پہ لوگ بھول جاتے ہیں, بدقسمتی سے وہاں بھی چوریاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے چند ریال اس میں رکھ لینے کہ چلے کچھ چائے وغیرہ پینی ہے, کوئی ضرورت کی چیزیں ہوں, کوئی ایک آدھی دوائی رکھنی ہے, موبائل بھی ہو سکے تو 2 لے جائیں. ایک موبائل اگر آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے, قیمتی فون ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا فون لے لیں جو آپ نے صرف ضرورت کے وقت یوز کرنا ہو تو وہ اس میں رکھیں. قیمتی موبائل کو اپنے ہوٹل میں رکھ لیں تو وہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. ابھی میں نے دوبارہ عرض کر دیتا ہوں, حج تربیت ہو رہی ہے, لباس کے اوپر احرام پہنا ہے, سر پر امامہ ہے. جب آپ احرام پہنیں گے حج یا عمرے کے لیے, جسم پر کوئی لباس نہیں ہوگا, صرف احرام کی چادریں ہوں گی. اور یقین کریں تربیت کے دوران تو احرام پہننے کی اپنی کیفیت ہے, مگر جب واقعی بندہ احرام پہنتا ہے, سارے لباس کو اتار دیتا ہے, اور اب پتہ ہے اسے کہ مجھے رحمان کے گھر پر جانا ہے, تو خدا کی قسم دنیا کے سارے قیمتی لباس ایک طرف, احرام کی چادریں ایک طرف, اس کو پہن کر جو لطف آتا ہے وہ لطف ہی نرالا ہے. اللہ کریم ہم سب کو اسی سال حج کا احرام پہننا نصیب فرمائے. یہ کون سے کفن چلا گے الفت کے راستے پر, یہ کون سے کفن بیٹے چلا گے الفت کے راستے پر, فرشتے سے ٹکرائے یہ کون سی ہے تیرا مایا, فرشتے سے ٹکرائے یہ کون سی ہے تیرا مایا. اللہ سامان سفر اور احرام اور اس کے ساری چیزوں کی بات ہو رہی ہے. بیلٹ پر ایک بڑا پیارا مشورہ مفتی صاحب نے دیا کہ یہ جو بیلٹ کا کلپ ہوتا ہے نا, یہ بعض اوقات بڑا کمزور سا ہوتا ہے, ٹوٹ بھی جاتا ہے یا بعض اوقات لوز ہوتا ہے. تو اچھی کوالٹی کا میں نے کہا کہ یہ چند چیزیں ہیں, آپ نے انشاءاللہ اس نیت سے لینا کہ اس کے ساتھ 12 عمرے کروں گا, انشاءاللہ 12 بار حج کروں گا, تو بہترین چیز لیں. تو یہ کلپ اچھا ہونا چاہیے. اس طرح یہ جو بیلٹ کا جوڑ ہوتا ہے, یہ بھی مفتی صاحب نے بتایا کہ بعض اوقات یہ بھی کمزور ہوتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے, تو اچھی کوالٹی کا لیں گے تو انشاءاللہ آسانی رہے گی.